السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین، ذرا ٹھہریے، سوچئے اور اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم نے کبھی اللہ کی اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ وہ محبت ہے جو ہمارے ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر لمحہ تنہائی میں ہمیں سہارا دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ دنیا کی ساری محبتیں، والدین کی شفقت، دوستوں کی ہمدردی اور ہر قسم کے رشتے اللہ کی محبت کے سامنے نہایت چھوٹے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہی محبت ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہیں۔ آئیے آج ہم اس محبت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اللہ کی قربت کا چراغ روشن کرتے ہیں۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ موضوع آپ کے ایمان کو جگانے اور دل کو گرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے بعد قیدیوں کا ایک گروہ لایا گیا۔ ان میں ایک عورت تھی جو کسی کو دیوانہ وار تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا، دل بے چین تھا اور وجود میں ماں کی محبت کی شدت نمایاں تھی۔ اچانک اس نے قیدیوں میں ایک بچے کو دیکھا، اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہر خوف اور پریشانی کو بھول کر اسے گلے لگا لیا اور شدت محبت سے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگی۔ یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا اور فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5999 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2754 میں موجود ہے۔ سوچئے، اگر ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے ہر خوف اور خطرے سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے، تو اللہ کی محبت کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ہمیں ہماری خطاؤں کے باوجود اپنی رحمت کے سائے میں بلاتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے اور اپنی بے پایہ محبت سے ہمارے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ کیا ہم ایسے رب سے محبت اور رجوع نہ کریں جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا؟ کبھی پل بھر ٹھہر کر دل کی گہرائیوں میں جھانکیں، جب ہم زندگی کی مشکلات میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، جب ہر راستے میں اندھیرا اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تب اللہ ہمیں اپنی بے پناہ محبت کے سائے میں بلاتا ہے۔ وہ ہمارا رب جو نہ صرف ہماری ہر پکار کو سنتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ تصور کریں، جب رات کے گہرے اندھیرے میں ہم تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہمارے آنسو ہمارے گناہوں کی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تب اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، اے میرے بندے، میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ کی محبت، اس کا رحم اور کرم ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ کے اندھیرے سے نجات ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کر دیا گیا، غار ثور میں مکڑی کے جال نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کے بدلے بے شمار نعمتیں عطا ہوں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اپنی محبت اور مدد سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کو اقبال نے یوں بیان کیا، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کی ہر جگہ نشانیاں دکھاتا ہے، جیسے یہ چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہ گہرے سمندر اور بہتی ندیاں، یہ کھلتے پھول اور خوشبودار سبزیاں، یہ کہکشاں کی جھرمٹ اور بارش کا نرم بادل، یہ سورج کی حرارت اور چاند کی ٹھنڈک، یہ بلند پہاڑ اور زرخیز میدان، یہ جنگلات کے سائے اور صحرا کی وسعت، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرگوشی، یہ صحت اور زندگی، یہ عقل اور شعور، یہ دل کی دھڑکن اور آنکھوں کی روشنی، یہ دعا کی تاثیر اور قرآن کی ہدایت، یہ محبت، شفقت، ایمان اور ہدایت، یہ سب اللہ کی محبت کے بے شمار خزانے ہیں جو ہمیں ہر لمحہ اس کی ذات کا شکر ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، کیوں نہ ہم اپنی دعاؤں میں اسے یاد کریں اور اپنے دل کو اس کی محبت سے بھر لیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ 5 وقت کی نماز
نہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے بلکہ یہ دل کو سکون اور روح کو تازگی بھی عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی رہنمائی دیتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمیں بہترین اخلاق، عاجزی اور بندگی کی راہ دکھاتا ہے۔ جب ہم ان اعمال کو دل کی گہرائیوں سے اپناتے ہیں تو ہم اللہ کی قربت محسوس کرتے ہیں اور اس کی بے پایہ محبت کا حقیقی شعور حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو سنوارتے ہیں بلکہ آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے پایہ محبت کا حقیقی شعور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے منور کرے اور ہمیں اپنے قریب ہونے کی توفیق بخشے۔ وہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ہمت دے جو اس کی رضا کے مطابق ہوں، ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمارے دلوں میں اپنا ذکر اور شکر بسا لائے۔ آمین۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اللہ پاک سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہمارا مقصد صرف ایمان کو مضبوط کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظمت کو بیان کرنا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کامنٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ایمان افروز ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا۔